الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوش طبعی۔ کسی شخص سے ایسا مذاق کرنا جس سے اسے تکلیف پہنچے یا وہ ذلیل و رسوا ہو تو وہ حرام ہے، جبکہ ایسا مذاق جس سے مخاطب خوش ہو جائے جائز ہے، جسے خوش طبعی اور خوش مزاجی کہتے ہیں۔ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ خوش طبعی فرماتے لیکن آپ کا مزاح بھی حق پر مبنی ہوتا، اس میں خلاف واقعہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام نے ایک موقع پر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ خوش طبعی فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انی لا اقول الا حقا، میں خوش طبعی کرتا ہوں لیکن میرے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ آپ دو واقعے ذرا سماعت کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا میرے نبی کیسے مزاح فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سواری کا اونٹ مانگا۔ آپ نے فرمایا انی حاملک علی ولد ناقہ، میں تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ اس شخص نے عرض کیا، رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ میرے نبی نے فرمایا وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوق، ہر اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ اصطلاح میں اونٹنی کا بچہ چھوٹے اونٹ کو کہتے ہیں جو سواری کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ وہ صاحب بھی یہی سمجھے حضور مجھے چھوٹا سا اونٹنی کا بچہ دیں گے، میں اس کا کیا کروں گا؟ لیکن میرے نبی کی مراد یہ تھی اونٹ بڑا ہو کر بھی اونٹنی کا بچہ ہی رہتا ہے، کسی اور جانور کا بچہ نہیں بن جاتا۔ یعنی میرے نبی نے مزاح فرمایا، سرکار نے سواری تو عطا فرمائی لیکن انداز دیکھی۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوش طبعی کا ایک اور واقعہ موجود ہے۔ ایک بوڑھی عورت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان الجنت لا يدخلها عجوز، سرکار نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اس نے سنا تو پریشان ہو گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی پھر ان کا کیا بنے گا، بوڑھی عورتوں کا کیا بنے گا؟ سرکار نے فرمایا اسے بتاؤ میری مراد کوئی عورت بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی۔ سرکار نے تو مطلقاً فرما دیا، فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ان بوڑھی عورتوں کا کیا بنے گا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے بتاؤ میری مراد یہ تھی کوئی عورت بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی بلکہ اسے کنواری بنا کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا کیا اس نے قرآن نہیں پڑھا؟ رب فرماتا ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، ہم نے انہیں خاص طور پر بنایا ہے، ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے۔ یعنی جنت میں بوڑھیاں بھی کنواریاں ہوں گی اور ہمیشہ کنواریاں ہی رہیں گی۔ جنتی عورتوں کی عمر 30 سے 35 سال ہوگی اور ہمیشہ یہی عمر رہے گی۔ یعنی اس کے اندر میرے نبی کی خوش طبعی آپ ملاحظہ کیجئے۔ سرکار نے فرمایا لا يدخلها الجنت عجوز، جنت کے اندر بوڑھی عورتیں داخل نہیں ہوں گی، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان بوڑھیوں کا کیا بنے گا؟ میرے نبی نے فرمایا میری مراد یہ تھی کوئی عورت جنت میں بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی بلکہ جنت میں جب بھی جائے گی اللہ انہیں نوجوان فرما دے گا۔